کیجئے کہ شیطان یہ وسوسہ دے کہ نبی کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، امت کی خبر کیا ہوگی۔ سنیے نبی کو اپنی امت کی کتنی خبر گیری ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویس کی نشانیاں بیان کیجئے۔ نشانیاں پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا ایمان تھا، حضور اویس کو جانتے ہیں۔ آپ سوال اسی سے پوچھو گے کہ آپ کو پتا ہو کہ سامنے والے کو جواب آتا ہے۔ کسی جاہل سے مشکل مسائل کے سوال نہیں کیے جاتے۔ آپ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک اعمال، مشکل مسائل آپ سے پوچھیں گے اور ایسی باتیں جو عقل میں نہ آنے والی ہو وہ آپ کسی سنی عالم دین سے پوچھیں گے، مفتی اسلام سے پوچھیں گے، آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں سامنے والے کو جواب بھی آتا ہے۔ تو صحابہ کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ صحابہ جانتے تھے سرکار نے بظاہری طور پر اویس کو نہیں دیکھا اور اویس نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی، زمانہ اگرچہ ایک ہے، مگر صحابہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا۔ اگرچہ آقا مدینہ طیبہ میں ہیں، اویس یمن کے اندر ہے، اویس جو بھی کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھ کر اپنی نگاہ مبارک سے اسے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی فرمایا میرے اویس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا سر جھکا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے خوف سے وہ نگاہ اٹھا کر کہیں نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ تاکہ میری نگاہ کسی ایسی جگہ پر نہ پڑ جائے کہ جس کو دیکھنے سے میرے رب نے منع کیا۔ بہت کو درس ہے مگر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ہم اپنی نگاہوں پہ غور کریں، ہماری نگاہیں کہاں کہاں جاتی ہیں، کیا کیا دیکھتی ہیں ہماری نگاہیں، تنہائی میں ہم نگاہوں سے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لے لیں۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اویس کی پہلی نشانی یہ ہے نگاہیں جھکا کر رکھتا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، بس ہر وقت نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہے تاکہ میری نگاہ کسی غلط چیز پر نہ پڑ جائے۔ میری نگاہ میں اگر کوئی آئے تو وہ حضور ہے، حضور کے علاوہ میری نگاہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ دوسری نشانی فرمایا اس کی تھوڑی، یہ داڑھی کے نیچے آپ اس کو جو بھی نام دیں، تھوڑی سینے پر لگی رہتی ہے، سینے پر لگی رہتی ہے، یعنی یوں گردن یا یوں اٹھا کر نہیں دیکھتا، تھوڑی سینے پہ لگی رہتی ہے۔ اب تھوڑی جب سینے پہ لگے گی تو سر خود بخود جھکے گا، مطلب سر جھکا رہتا ہے۔ نمبر 2 نگاہیں زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں۔ تیسری نشانی فرما ہر وقت نگاہوں میں خوف خدا یا عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ لال آنکھیں، جیسے بندہ بہت زیادہ روئے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، فرما وہ اللہ کے خوف میں اور میرے پیار میں اتنا روتا ہے کہ رو 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 کر اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی ہے۔ چوتھی نشانی شاید فرمایا اس کی عادت یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو 2 عبادت ضرور کر رہا ہوگا، یا تو رب کی نماز پڑھ رہا ہوگا یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی وقت ہوگا تو مجھ پر درود پڑھ رہا ہوگا۔ امتی نبی کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو میرے آقا نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ نشانیاں اویس کرنی کیے، مگر آپ چاہیں تو یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کر کے آپ بھی اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں مقبول بنوا سکتے ہیں۔ ہر وقت نگاہ نیچے، سر جھکا ہوا، آنکھیں سرخ، اللہ کے خوف، میرے عشق میں روتی رہتی ہیں۔ چوتھی نشانی یا تو رب کی عبادت نماز پڑھ رہا ہوگا یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا یا مجھ پر درود پڑھ رہا ہوگا۔ پانچویں نشانی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بائیں ہاتھ پر ایک داغ ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ بائیں پہلو پر داغ ہے، اور ایک روایت یہ کہ بائیں ہاتھ پر داغ ہے، اور اس داغ کو سوائے اویس کے یا رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ داغ لاجواب ہے، صحابہ پر قربان۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ داغ کیوں ہے، داغ کی وجہ کیا ہے؟
تو قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پر میرے آقا نے اپنے اویس کے جسم پہ لگے ہوئے داغ کا بھی وجہ بتائی کہ داغ کیوں تھا. ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا میرا اویس بیمار ہوا تھا، جسم پر دھبے پڑ گئے تھے، پھر پیپ نکلتی تھی، خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، بار بار وضو ٹوٹتا تھا، اور دریا کے کنارے، نہر کے کنارے، تالاب کے کنارے، سمندر کے کنارے سے جا کے وضو کرتا تھا، لوگوں سے پانی بھی نہیں لیتا تھا. یہ تب کی بات ہے جب ماں کا انتقال ہو چکا. ماں تھی تو علاقے میں تھا، جب ماں کا انتقال ہو چکا تو اویس نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کیا، گمنام رہا ساری زندگی. فرما بیمار ہوا، بار بار وضو ٹوٹتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں ایک دن جب بہت زیادہ مشقت میں پڑا تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ مجھے شفا دے، اب مجھے شفا دے، بیماری تیری نعمت ہے، اس حال میں بھی راضی ہوں، مگر شفا کیوں مانگی؟ ہم شفا مانگتے ہیں صحت پانے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں اچھا معزز بنانے کے لیے. مگر اویس بھی دعا مانگتا تھا، وہ بھی انسان تھا، مگر سچے عاشق رسول اور عام انسان میں دیکھے کتنا فرق ہے. دعا مانگی، اے اللہ مجھے شفا دے، خوبصورتی کے لیے نہیں. عرض کیا اللہ اب یہ ان دانوں سے پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، بار بار میرا وضو ٹوٹتا ہے، اور میں لوگوں سے پانی نہیں لیتا بلکہ تیرے عطا کردہ پانی، دریا، سمندر، نہر کے پانی سے وضو کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے بیچ میں کوئی نماز چھوٹ جائے، کوئی نماز قضا ہو جائے تو میں تیری رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر آؤں گا. وضو کرتے کرتے اتنے دور جانا پڑتا ہے، وہاں گیا اور راستے میں ہی نماز کا وقت نکل گیا، اور قیامت کے دن تو نے مجھے اس نماز سے پکڑ لیا، پوچھ لیا، میں تیری بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. یہ بیماری نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ اس سے شفا عطا فرما تاکہ میں تیری بھی ایک نماز بھی زندگی میں چھوڑ نہیں پاؤں، ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا. اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی. کون بیان کر رہا ہے؟ میرے آقا بیان کر رہے ہیں. شفا عطا فرمائے. جب شفا ملی تو ویسے پھر دعا مانگی، اے اللہ میرے جسم کو شفا دے مگر ایک داغ کا دھبا میرے جسم پر رہنے دے. ہم دعا مانگتے، وہ واقعی مجنون تھا، وہ واقعی پاگل تھا، ہم مانگتے یا اللہ سارے جسم کو اچھا کر دے، پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دے، ایسی شفا دے کہ جسم پر داغ و دھبے کا نام و نشان بھی نہ ہو. مگر اویس کیسا مجنون تھا، اللہ کی محبت میں کیسا دیوانہ تھا. دعا مانگی، اے اللہ مجھے شفا دے مگر داغ کا ایک دھبا میرے جسم پر رہنے دے تاکہ جب جب داغ کے اس دھبے کو دیکھا کروں گا تو ہمیشہ ساری زندگی تیری کرم نوازی کو یاد کر کے تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، تیرے فضل کو یاد کروں گا، تیرے کرم کو یاد کروں گا، تیری نعمتوں کو یاد کروں گا، اس کو یاد کروں گا تو نے مجھے بیمار کیا تھا، شفا بھی تو نے دی تھی، یہ تیرا انعام ہے، اور اس انعام پر ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کروں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نشانی میرے اویس کی، اس کے بائیں ہاتھ پر ایک داغ ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یہ نشانیاں بتائی، سرکار کی بارگاہ میں پوچھی، میرے آقا نے بتائی. اس سے علماء نے لکھا، اس سے ثابت یہ ہوا، اہل سنت و جماعت کو عقیدہ یہ ملا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جانا، صحابہ کا سوال کرنا، حضور کا نشانیاں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے اعمال سے بھی باخبر ہے. آقا امتی کے عقائد کو بھی جانتے ہیں، اعمال کو بھی جانتے ہیں، امتی کائنات میں کیا کچھ کرتا ہے حضور اس کو بھی جانتے گئے، یہاں تک کہ امتی کے دل میں جو خیال گزرتے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے دل کے خیال کو بھی جانتے ہیں.